السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اور تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء، اسلامیات سلسلہ نمبر 7 برائے جماعت ہفتم یعنی کلاس 7 کے لیے آج جو سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے جامع مسنون دعائیں، اور اشارہ بھی دیا ہوا ہے کہ جامع مسنون دعائیں جو کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی ان کو جامع مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ یہ مسنون دعاؤں کی اقسام میں تیسری قسم ہے۔ پہلی قسم مخصوص عمل کی دعائیں ہیں، دوسری مخصوص وقت کی دعائیں آپ پڑھ چکے ہیں، اور اب تیسری قسم جامع مسنون دعائیں، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر موجود ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ دعاؤں کی جو قسمیں آپ نے پڑھیں، تینوں قسم کی جو دعائیں آپ نے پڑھیں، وہ ان کی تعداد بہت ساری ہے، بہت ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ ایسے ہی یہ جو جامع مسنون دعائیں ہیں، یہ بھی احادیث کی کتابوں میں یہ دعائیں ملتی ہیں اور بہت ہیں، ان کی تعداد بھی بہت ہے۔ تو یہاں ہم وہ ساری کی ساری تو ذکر نہیں کر سکتے، کچھ اس میں سے آپ کے لیے انتخاب کیا گیا، آپ کی کتاب میں ان کو درج کیا گیا، تو ان دعاؤں کو ہم یہاں آج کے سبق میں ذکر کریں گے۔ پہلی جو دعا ہے عزیز طلباء، دین پر ثابت قدمی کی ہے، اور یہ بڑی اہم دعا ہے، اس لیے کہ ایمان یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور آدمی دین سے جڑا رہے، دین پر عمل کرتا رہے، یہی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ سب دنیا کی زندگی کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی دنیا کی زندگی ختم ہوگی، یعنی آدمی کو موت آئے گی، تو یہ نعمتیں بھی جو ہے وہ چھن جائیں گی۔ بلکہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں بھی یہ ساری کی ساری نعمتیں ان کو حاصل نہیں ہوتیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی وقت حاصل ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ جیسے آدمی جو جوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو وہ کھا پی سکتا ہے، ہر چیز کھا لیتا ہے، اور جو ہے ہر قسم کے کھانے کھا لیتا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور آدمی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو پھر جو کمزوری جسم کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر مختلف امراض اس کو لگ جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ اب یہ کھانا بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہر کھانا وہ نہیں کھا سکتا۔ بہت سے لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے تو وہ میٹھا نہیں کھا سکتے، کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ نمکین نہیں کھا سکتا، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں، اور اس میں سے بھی ضروری نہیں کہ ساری دنیا کی نعمتوں کا آدمی فائدہ اٹھا سکے، لیکن یہ دین کی جو نعمت ہے، ایمان کی جو دولت ہے، یہ بڑی قیمتی ہے۔ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اسی کا فائدہ ہی ہوگا۔ جو شخص دین پر چلے گا، دین پر عمل کرے گا، دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہوگا، اور آخرت تو اسی پر ہی منحصر ہے۔ آخرت تو اسی پر، آخرت کی زندگی تو اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس نے یہاں زندگی کیسے گزاری۔ اگر دین کی زندگی، دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، تو اس کی آخرت یقیناً اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہاں جو ہے وہ دین پر عمل نہیں کیا، یا کسی وقت عمل کیا تھا اور پھر چھوڑ دیا، تو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ دعا بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جو ہے وہ ثابت قدمی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ ہمارے ساتھ
زندگی بھر رہے اور مرتے دم تک ہم اس کے ساتھ رہیں، وہ ہمارے ساتھ رہے، ہم اس ایمان کو اور ان نیک اعمال کو، دین پر چلنے کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائیں، تو پھر یہ فائدہ ہوگا۔ عنوان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، دین پر ثابت قدمی کی دعا۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور اس کی اہمیت میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ تو دعا کیا ہے عزیز طلبہ؟ دعا یہ ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ ترجمہ، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ دلوں کو پلٹنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں۔ دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو دل بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارا دل دین سے پلٹ نہ جائے، بلکہ دین پر ہمیں ثابت قدم رکھیے، اور ہمارے دل کو یہ جو نافرمانی والی جو کیفیت ہے اس سے اطاعت کی طرف پھیر دیجئے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو پڑھنے کا جو ہے وہ معمول بنانا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اگلا عنوان ہے دین و دنیا اور آخرت کی اصلاح۔ اس کے حوالے سے دعا کون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہ ہم دعا پڑھنے سے پہلے ہم آپ سے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ دیکھیے، صرف آخرت جو ہے وہ مانگی نہیں جاتی، بلکہ دنیا بھی مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ جیسے مشہور دعا ہے سورہ بقرہ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو سکھایا کہ بھائی دنیا بھی مانگو، دنیا کی بھی اچھائی اور خیر اور بھلائی مانگو، دنیا کی درستگی مانگو۔ یہ مانگنے کی چیزیں، اس لیے کہ اگر دنیا درست نہیں ہوئی تو اس کا اثر کہاں پڑے گا عزیز طلبہ؟ اس کا اثر آخرت پہ پڑے گا۔ دنیا کی زندگی اگر ٹھیک طریقے سے بسر نہیں کی تو اس کا اثر یقینی طور پر کہاں پڑے گا؟ آخرت پہ بھی پڑے گا۔ تو اس لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ دنیا بھی ہماری درست کر دے اور آخرت بھی ہماری درست کر دے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر دنیا درست ہو جائے، دنیا کی زندگی درست ہو جائے، ہر کام جو ہے وقت پر ہو، طریقے سے ہو، تو زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی، اور عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے ہمیں وقت بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں اور کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہے تو آدمی ذہنی طور پہ بھی پریشان ہے، وقت بھی اس کا ضائع ہو رہا ہے، پھر اس کو نہ عبادت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا، نہ صرف، بلکہ وہ جو عبادت کرے گا تو اس میں بھی ذہن الجھا رہے گا۔ جیسے آج ہمارا حال ہے کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ذہن اور دل نماز کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ پتہ نہیں کتنے دماغ میں کتنے خیالات اور کتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے، جسم تو ہمارا اللہ کے سامنے ہے، لیکن ہمارا دل و دماغ وہاں پر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دعا سکھائی گئی کہ ہماری دنیا بھی درست ہو جائے اور آخرت بھی درست ہو جائے۔ کیا دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ دعا سکھائی، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر
وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ. یہ دعا سکھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے اللہ آپ میرے دین کو درست کر دیجئے جو میرے ہر کام کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور میری دنیا کو درست کر دیجئے جس میں مجھے زندگی بسر کرنی ہے، اور میری آخرت کو درست کر دیجئے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور میری زندگی کو ہر اچھے کام میں زیادتی کا ذریعہ بنا دیجئے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. کتنی بہترین دعا ہے. ترجمہ میں نے اس لیے پڑھ لیا، ورنہ میں عام طور پہ ترجمہ بلند خوانی کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن ترجمہ میں نے اس لیے پڑھ لیا تاکہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں اس دعا کا جو ہے مفہوم بھی آ جائے. کتنی بہترین دعا ہے اور کتنی جامع دعا ہے کہ دین کو درست کر دیجئے. اگر دین ہوگا تو ہر کام میں آدمی ہر کام ٹھیک طریقے سے کرے گا. تو یہ ہر کام کی حفاظت کا ذریعہ تو دین ہی ہوا نا بھائی. دین کی وجہ سے ہی ہر کام آدمی ٹھیک طریقے سے کرے گا. اگر نوکری کر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک طریقے سے کرے گا، کاروبار کر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک طریقے سے کرے گا، اور دیگر جو کام کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے کرے گا. دین کی وجہ سے دین نے سکھایا کہ ہر کام جو انسان کر رہا ہے اس کا جواب اس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے دینا ہوگا. تو اس لیے یہ دعا مانگ لی گئی. اور دنیا کو درست کر دیجئے جس میں وہ زندگی بسر کرنی ہے. زندگی تو بھائی یہاں گزارنی ہے، تو اس کا ہر کام ٹھیک ہو جائے تو کتنا مزہ آئے گا. اور آخرت کو بھی درست کر دیجئے اس لیے کہ وہاں جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو وہیں گزارنی ہے. اور آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی پر ڈپینڈ کرتی ہے. اگر یہ زندگی اچھی گزاری اور نیک اعمال کے ساتھ گزاری تو آخرت کی زندگی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے، دنیا کی زندگی اگر اچھی گزاری اس کی برکت سے آخرت کی زندگی تو ٹھیک ہی ہوگی، اچھی ہی ہوگی. اور میری زندگی کو ہر اچھے کام میں زیادتی کا ذریعہ بنا دی ہے. میری جو زندگی ہے، جو آپ نے نعمت زندگی کی دی ہے، اس سے فائدہ کیا ہو کہ ہر اچھے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لوں. اور جب میرا انتقال ہو تو جو شر ہیں، فساد ہیں، تو اس سے جو ہے وہ مجھے نجات مل جائے. بہترین دعا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جو عنوان آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے علم، دل، نفس اور دعا کا نفع بخش ہونا. تو آپ اس کے عنوان سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی جامع دعا ہے. جیسے گزشتہ دعا جو آپ نے دین و دنیا اور آخرت کی اصلاح والی دعا آپ نے پڑھی، تو یہ دعا بھی بڑی جو ہے جامع دعا ہے. دعا کیا ہے عزیز طلبہ؟ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے، علم تو بہت سارے لوگ حاصل کرتے ہیں، بہت سارے لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن نافع علم یعنی جو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، وہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا. بہت سے لوگ اس علم کو شر اور فساد کا ذریعہ بناتے ہیں. بہت سے لوگوں میں اس علم کی وجہ سے تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے علم وہ جو کہ نفع دینے والا ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں آپ سے نفع پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں. مجھے ایسا علم عطا فرمائیے جس سے نفع پہنچے، فائدہ پہنچے، میری ذات کو بھی پہنچے اور دوسروں کو بھی پہنچے. ایک بات. دوسرا، دل آپ دیکھ رہے ہیں، دل تو سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ برائی بھری بھی ہوتی ہے، حسد بھرا ہوا ہوتا ہے، کینہ اور بغض بھرا ہوا ہوتا ہے، لوگوں سے حسد کرتے ہیں، غرور اور تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا دل نہیں چاہیے. ایسا دل چاہیے جس میں محبت ہو، عجز اور انکساری ہو. ایسے دل کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو ایسا بنا دیجیے.
اور نفس جو انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے، اور اس نفس کی عادت ہے کہ دنیا طلبی میں اور دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور بھگاتا رہتا ہے انسان کو، تو یہ حریص ہے نفس دنیا کی چیزوں پر. تو اس سے بھی پناہ جو ہے وہ مانگی گئی کہ ایسا نفس نہیں، بلکہ ایسا نفس جو قناعت پسند ہو، اطاعت گزار ہو. اور دعا تو بہت سے لوگ مانگتے ہیں عزیز طلباء، لیکن ہر ایک کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا بہت سے لوگوں کی قبول نہیں ہوتی، ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے. جیسے حرام کھانے والوں، حرام پہننے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حدیث میں آیا. تو ایسی دعا سے پناہ مانگی گئی جو سنی نہ جائے، بلکہ دعا ایسی جو سنی بھی جائے اور قبول بھی اللہ تعالیٰ کر لیں. ٹھیک ہے عزیز طلباء، تو میں نے یہ تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کر دی ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ دعا پڑھتا ہوں. دعا کیا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. میں ٹکڑوں میں یہ دعا پڑھی ہے تاکہ آپ کو یاد کرنا اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے. اے اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے. یعنی مجھے ایسا علم نہیں چاہیے، علم ایسا دیں جو فائدہ پہنچائے. اس دل سے جس میں عجز و انکساری نہ ہو، اس دل سے ہی پناہ مانگتا ہوں. جس میں غرور اور تکبر بھرا ہوا ہو، جس میں حسد اور کینہ اور بغض بھرا ہوا ہو، ایسا دل نہیں، بلکہ ایسا دل چاہیے جس میں عاجزی و انکساری ہو. اس حریص نفس سے جس کا کبھی پیٹ نہ بھرے، اس سے ہی پناہ مانگتا ہوں. ایسا نفس نہ ہو میرا، بلکہ قناعت پسند ہو. جو مل گیا اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کروں. جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کروں. ایسا نفس چاہیے. اور اس دعا سے جو آپ کی بارگاہ میں سنی نہ جائے، اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. میری دعا ایسی نہ ہو، میری دعا ایسی ہو کہ جو سنی بھی جائے اور قبول بھی کی جائے. عزیز طلباء، اگلا عنوان ہے دعا کا ہر کام کا اچھا انجام. یہ کتنی بہترین دعا ہے. اگر انسان کا ہر کام اس کا انجام اچھا ہو تو کتنا مزہ ہو، اور کتنا مزہ آئے. اس لیے کہ جو بھی آدمی کام کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ محنت تو لگتی ہے، کچھ نہ کچھ وقت تو لگتا ہے، کچھ نہ کچھ جان تو لگتی ہے. اب اگر آدمی محنت بھی کرے، وقت بھی لگائے، اور بعض اوقات کاموں میں پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، لیکن انجام اچھا نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا صدمہ آدمی کو پہنچے گا. تو اس سے بچنے کی دعا ہے کہ میرا ہر کام جس پہ میں وقت لگا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں یا پیسہ لگا رہا ہوں، تو اس کا انجام اچھا ہو، میرے حق میں اس کا انجام اچھا ہو، یعنی وہ میری محنت ٹھکانے لگ جائے. اس کی دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اب جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں. ایک بچہ جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بڑا یاد کیا، پڑھا، لیکن جب وہ امتحان میں بیٹھا اور سوال اس کے سامنے آئے تو ذہن سے نکل گیا اس کے جوابات. اب محنت تو کی، وقت تو لگایا، سب کچھ کیا، لیکن بھائی یہ محنت کیوں کی تھی؟ تاکہ امتحان میں اچھے نمبر آئیں. وہ امتحان میں اچھے نمبر کا آتے جب آپ اس کا جواب لکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں. لیکن جب یہاں امتحان میں بیٹھے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سارا ذہن سے نکل گیا، تو انجام اچھا نہیں ہوا، محنت ٹھکانے نہیں لگی. آپ کے لیے مثال یہ عرض کر دی میں نے.
آپ کے سمجھانے کے لیے آپ کے لیول کے مطابق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ کیا دعا سکھائی؟ یہ بھی بہت بہترین دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں بہترین ہیں، یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ۔ اے اللہ، آپ ہمارے ہر کام کا انجام ہمارے حق میں اچھا کر دیجئے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے دیجئے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ ہر کام کا انجام ہمارے حق میں اچھا کر دیجئے، جو بھی ہم کام کریں، محنت کریں، وہ ٹھکانے لگ جائے اور ہمیں دنیا کی رسوائی ذلت سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائیے۔ دنیا کی ذلت سے ہمیں دنیا میں کوئی رسوائی کا، ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کبھی ہماری بے عزتی نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے لیے بھی سکھا دیا کہ آخرت کے عذاب سے پناہ دیجیے۔ آخرت کا عذاب ہم جھیل نہیں سکتے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس سے بھی ہمیں پناہ دے دیجیے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا جو سبق ہے اس میں نے بلند خوانی بھی ساتھ ساتھ کر لی ہے اور دعائیں بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہیں۔ انشاءاللہ اس سبق کا دوسرا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ان دعاؤں کو یاد بھی کیجیے، ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائیے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں ان سب کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔